الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم و کتابہ المتقن و قولہ احسن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. میاں چنو کی اس سرزمین پر اس وقت چک 109 رسالہ میں آپ پر میں حافظ محمد ارشد علی یوسی امیر تحریک لبیک پاکستان کی شادی کے سلسلے میں انعقاد پذیر اس پروقار تقریب تاجدار ختم نبوت میں ہم حاضر ہیں، جس میں ضلع خانیوال کے امیر سرپرست ضلع خانیوال تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے سرپرست اعلیٰ علامہ جاوید احمد چشتی صاحب تشریف فرمائے اور حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحمان رضوی صاحب وہ بھی جلوہ گر ہیں، اپنی علمی وجاہت کے ساتھ اور تحریک لبیک پاکستان ضلع خانیوال کے امیر محمد عمران صدیق صاحب میری بھائی جانب وہ بھی تشریف فرما ہیں، مولانا قاری مقبول احمد سیفی صاحب اور امیر پی پی 208 راؤ محمد عثمان رضوی صاحب اور پی پی 207 کے امیر علامہ اعجاز سیالی صاحب، علامہ مفتی محمد اویس سعیدی صاحب رابطہ سیکرٹری ضلع خانیوال اور علامہ دانش منیر محبوبی صاحب ناظم اعلیٰ پی پی 209. ان کے علاوہ اسٹیج پر جلوہ گر مذہبی سیاسی سماجی شخصیات اور کارکنان تحریک لبیک پاکستان حضور کے جملہ غلام جو حافظ صاحب کی دعوت پر یہاں تشریف فرمائے، تسی پنڈ دے بندے ہو تو میں بھی پنڈ دا بندہ ہوں. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جڑے بندے وائی کر دینا آل باندھے نے پیڑیاں باندھے نے، انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا کہ بتا کیا تیری زندگی کا ہے راز، ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز. تینوں مدتاں گزر گئی ہیں وائی کر دیاں زمین فرول دیاں آل باندھیاں، یہ بھی کہیں سوچی تیری زندگی دا راز کی ہے.
تیری اقبال کہہ رہا تھے بابے نے دونوں کہنا سی بھائی 10 بھائی اقبال اقبال کہہ رہے ہیں کہ تیری زندگی گزر گئی ہے، وقت کی ہو گیا جی ٹائم 12 بج کے 10 منٹ ہو چکے ہیں. جو جتنا وقت بھی اسی بیٹھے ہاں پنڈ والے بندے اسی پیلیاں والے ہاں جنہ وقت بھی گل کرنی بس 385 دیا پوریا نہ 60 کے اڑوانیاں جنی دیر بھی گل کرنی اگر مگر چونکہ چنانچہ کر کے گل نہیں ہونی میں آپ کی گفتگو تو اور اسٹیج جڑے لوگوں نے میری خواہش ہے کہ مفتی شفیق الرحمان صاحب کی گفتگو فرمان گے لیکن وہ تھوڑی آپس میں کمٹمنٹ ہوئے گی اور جو بھی ہے تھوڑی آپس میں کمٹمنٹ سی ہے معاہدہ سی کہ کون کون گفتگو کرے گا. بہرحال میں انتہائی خوش ہویا تھوڑی گفتگو سن کے اور اسٹیج سیکٹری کی گفتگو سن کے آپ کے الفاظ سن کے. اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے، مزید ہمتاں حوصلے جرتاں عطا فرمائے. اقبال کہہ رہے کہ بتا کیا تیری زندگی کا ہے راز، ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز. تینوں مدتاں گزر گئی ہیں، ہزاراں سال گزر گئے ہیں. اے زمین جھاڑ باندیاں آل چلان دیاں زمین پھول دیاں کل جناب پانی لا کے پھر بتر آ رہی ہے، پھر باہ رہے ہیں، پھر بی سٹ رہے ہیں، دوبارہ اے فصل کٹ کے پھر اگلی فصل آستے پھر پہلی تیار کر رہے ہیں. بتا اے بھی گل دس سکنے تیری زندگی دا مقصد کی ہے؟ تیری زندگی دا مقصد صرف ہے نہیں کبا بیجنی ہے، کمال بیجنا ہے، مونجی بیجنی ہے، کڑک بیجنی ہے، بڑھ کے جناب منڈی لے جانی ہے، سبزی منڈی لے جانی ہے، پیسے کما کے جیب پانے نے. یہ تو کم کھان پینا ڈنگر بھی کر دینے پہ. بتا کیا تیری زندگی کا ہے راز، ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز. اسی خاک میں دب گئی تیری آنکھ، سحر کی اذان ہو گئی اب تو جاگ. لمیاں گلہ دیکھو بھائی فائرنگ کرن دا تے فائدہ نہیں ہوندا پاویں 3 دن فائرنگ کر دی ہے بھائی. گولی تے ایک بھی بڑی ہوندی دعا کراں واسطے جڑی لگ جائے، گولی ایک ہی بڑی دعا کراں واسطے جڑی لگ جائے. جن علامہ اقبال نے کہا کہ نہاں اندر نہاں اندر دو حرف سر کار است کام دی گل جڑی ہے او دو حرفاں وچ لکی ہوئی ہے. اودے واسطے تے لمے فلسفے چڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. لمیاں تقریرا کریے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے بلکہ 13-13 گھنٹے خطاب کریے. 13 گھنٹے خطاب کر کے قوم پھر دینا کی ہے سوائے اس لعنت دے، اس گل دے سوا کوئی. اے جناب غازی ممتاز قادری غازی نہیں، اے قاتل ہے. یہ غازی ممتاز قادری اے قاتل ہے، غازی نہیں. تو پھر علم الدین کی ہے، جو علم الدین غازی نہیں وہ قاتل ہے. تو پھر حضرت عمر بن علی نبی نے صحابی ہو کی نے، پھر حضرت عمر فاروق کی نے. اے گل جڑی ہے 13 گھنٹے خطاب کر کے تے پوری زندگی دا مقصد بیان کرنا، پوری زندگی دا مقصد بیان کرنا 13 گھنٹے خطاب کر کے. جناب اے ممتاز قادری غازی نہیں قاتل ہے. اگر حضور کی عزت اور ناموس تے پہرا دینے والا بندہ اے ہی غازی نہیں تے قاتل ہے، پھر دین کی ہے؟ کیا بات پھر دین کی ہے؟ اے دین ہے اگر مگر چونکہ چنانچہ جیڑی حکومت آ گئی اور چولی چ بہ گئے اور ہاتھ بن کے کھلو گئے نہیں جناب اسی تواڈے ہی ہاں، جو مرضی ساڈے نال کر لو اسی تواڈے ہی ہاں، ہے ہی تواڈے جناب. تو کئی بار جناب زیادہ نشینان اپنے بزرگاں نے انہاں اپنے بزرگاں نے نہیں ویکھیا کہ وہ کڈے بڑے لوگ سن. انہاں دی بیعت توڑ کے کوئی جناب عمران خان دی گڈی لمحہ پہ ہے جناب سانو مرید کر لو، کوئی جناب شہباز شریف کی گڈی کے لمحہ پہ ہے، کوئی نواز شریف کی گڈی کے لمحہ پہ ہے، کوئی زرداری اگے نہیں جناب چھڈو. وہ تو اتفاقاً پھر اس گھر پیدا ہو گیا سا اتفاقاً وہ تو اتفاق اسی ادھر بیعت کر بیٹھے سا کلمہ حضور دا اتفاقاً پڑھ بیٹھے ہیں، لیکن اصل مرید اسی تواڈے ہاں، آقا تسی ہو ساڈے، اسی تواڈے ہاں. جنہاں کیتا کی انہیں مار کا مار لیا ہے، چاہے نون لیگ ہوئی یا پی ٹی آئی پیپل پارٹی ہے یا کاف لیگ، ہر پارٹی نے مقصد ایک ہی ہے. ہر سیاسی پارٹی دین کے مخالف ہے، دین دشمن ہے. اگر دین دشمن نہیں تو پھر ملک پاکستان میں بڑھیا کہ پوری صدی ہو گئی ہے. پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین تخت کیوں نہیں؟
تو جڑا ہے چاہے لوگوں اسی نمازیاں متقیاں پرہیزگار ہاں وہ نہیں جناب یہ مولویاں کا کام ہے پتہ نہیں کی کرنا ہے کبھی ہر روز جناب آئے دن وہ دیکھو پھر پولیس تو پہنی ہوتی ہے کریکٹر سے ہونا ہوتا ہے یہ جو جناب ہر روز ملک جام کرتے ہیں مولویاں کا کہڑا ذاتی مسئلہ ہے جی خاطر ملک جام کرتے ہیں مولوی کی زمین تے قبضہ کر لیا مولوی نے مکان کسے قبضے چلا رہے ہیں بھائی مولوی کا ذاتی مسئلہ کیڑا ہے صرف اور صرف ناموس رسالت کی خاطر اور ختم نبوت کی خاطر یہ علاوہ قتل اور کوئی مقصد نہیں اور ایسے مقصد کی خاطر اقبال ہی کہہ رہے ہیں نا کہ تم بےغیرتا کدھر جا رہے ہیں تم مولویوں کی مخالفت کر رہے ہیں تحریک لبیک کی مخالفت کر رہے ہیں بتا کیا تیری زندگی کا حراس ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز اسی خاک میں دب گئی تیری آنکھ سحر کی اذان ہو گئی اب تو جاگ اور تو جاگ مارا اور تو سحر کی اذان ہو گئی ہے کہ وہ اذان بھی ویل چیئر کے بیٹھ کے بابے نے دے دیتی ہے ویل چیئر کے بیٹھ کے بابے نے اذان دے دیتی ہے جے کسی نے جناب شک ہوئے نا میری گل تے صرف 109 تک رسالے نہیں پورے پاکستان جتنے میرے مرضی گل کر رہے میں یہ گل نہیں کر رہا جناب ایک بندہ نعرہ لانے لگ پہ خطیب بھول جائے تو میں تقریر کیڑی یاد کر کے ایسے میں جناب وہ یاد ہی نہیں رہا میں جانا کدھر سی بھائی مندر سے بے خبر ہوں اب مگر جا رہا ہوں میں جیڑی میں گل کر رہا میں ذمہ داری نہ کر رہا اور میں انتہائی خوش ہوں تھوڑی گفتگو بائک تے کی اسلام نو اس وقت محراب اور منبر نو ضرورت مند لوگوں کی ضرورت ہے دلیر لوگوں کی ضرورت ہے دین نو اس وقت محراب اور منبر نو میرے تعویذاں دی لوڑ نہیں پیر علی اس گالے کھلے ہوں جناب ساڑھے تعویذ لوگ مانگ رہے ہیں بالکل جناب کنا رش ہے اے کیڑی ہو رہی ہے دلیل ہے وہ جناب اتنے رش بڑا ہوتا ہے ایتھے ہن نور جان پٹ کے لیا وہ جنہاں لوگوں وہ تصویراں ویکھی نہ جناب ہن پلٹ کے آ جانا پھر کہاں جناب بڑی بڑی ولی اللہ یہ کہڑی دلیل ہے لوگوں نے کٹھے ہونا بتا کیا تیری زندگی کا حراس ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز اسی خاک میں دب گئی تیری آنکھ اے تیرے پیسے نے دولت نے اس دولت کے نشے نے اقتدار کے نشے نے تیرے بے غیرتی سکھا دیتی اقبال یہ کہہ رہے کہ تیرے بے غیرتی سکھا دیتی اے دین کیا دین صرف نماز نہ ہے تو یہ سمجھنا میں جہاں بڑی نمازاں پڑھنا میں جمعہ دن چٹے کپڑے پا کے منڈے جناب انگلی پڑی ہوں تو مسیطے جا رہے ہیں تو میں جمعہ دن 1000 بار درود شریف پڑھنا اے تیرا احسان ہے دین تے تو 1000 بار درود شریف پڑھ کے چٹے کپڑے پا کے ٹائم نہ نماز پڑھنا تو جائیں تو پھر جا کے اتنے گلا کر رہا ہے وہ دیکھو جناب مولوی صاحب ٹائم اوپر ہو گیا ہے تو ٹائم پہ تھکے ڈا رہے ٹائم اتنے ہو گیا ہے دیکھو جناب ٹائم اتنے ہو گیا ہے اینی کوئی گل تیرے کو تیروں دین دی خبر بھی اینی کوئی ہے پھر ٹائم نہ نماز پڑھنی ہے ٹائم مقرر ہے بس اس ٹائم تو نماز پڑھنی جمعہ ہو گیا تو بس جناب دین دا تحفظ ہو گیا بھائی اگر نماز روزہ زکات تسبیح لوٹا مصلی یہی دین ہے تو پھر بدر کی ہے احد کی ہے خندق کی ہے حنین کی ہے تبوک کی ہے ایک صحابی وہ دیکھو جی یہ ہر روز جناب کر رہے ہیں ہر روز ملک جام کر رہے ہیں ہر روز جناب انہوں کو لے گنا ہر وقت جناب لبیک ہی نعرہ لا رہے ہیں وہ مولوی جناب اتنے ملتان میں پیا پہ ان تے قرآن کانفرنس تھی نا وہ تو میں نے دس جناب پچھلے پروگرام پہ کیونکہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سیاسی نعرہ ہے تو اس واسطے پھر اسی پروگرام باہر لے آتا ہے انہوں نے کہا فلانے شاہ صاحب اس وقت مائک سے سننا پھر مائک سڑتا میں کہ میرے سامنے گل کردا نا کہ میں وہ گھر پورا کر کے جانے سے ملتان Ya
ہے گو خاکیوں کی بارات، زمین میں ہے گو خاکیوں کی بارات. زمین تے رہن والے خاکی بندے انہاں دی قسمت اگے تے زمین وچ جناب باندھے نے بیجدے نے پھر جناب منڈی لے کے جاندے جناب نویں سبزی آ گئی ہے، نویں فصل آ گئی ہے، جناب کنک آ گئی، منجی آ گئی، کپاہ آ گئی ہے، ہن جناب پیسے بٹ رہے ہیں، جیب بھر رہے ہیں. لو جناب اے بڑی رقم ہے کہ میرے اکاؤنٹ وچ بھیج دیو. وہ زمین میں ہے گو خاکیوں کی بارات. اقبال کے اندر نہیں اس اندھیرے میں آب حیات، ادھر سدا نہیں رہنا، پھر دولتوں نہیں سدا قائم رہنا ہے، کہ پیسے نہیں سدا قائم رہنا ہے. زمین میں ہے گو خاکیوں کی بارات، نہیں اس اندھیرے میں آب حیات. زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نگیں جو اپنی خودی کو پرکھتا نہیں. جنہا کدی کے طوفان نہ ٹکرایا نہیں نا. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں پہ میں جامعہ نظامیہ پڑھتا سا نا، اتنے عبدالحکیم شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے والد صاحب یا والدہ صاحب کا وصال سی تے مجاہد ملت بطل حریت مجاہد ختم نبوت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ تشریف ہے فاتح خانی آستے. وہ فاتح خانی آستے بیٹھے سانسی طالب علم سا دیکھتے رہے، جب وہ اٹھے نا فارغ ہوئے اسی جھاکتے رہے پہ میرے لہجے کی سمجھ آ رہی تھی نا. میں پنجابی گل اس وقت شروع کی تھی تاکہ جو میں کہنا چاہنا ہوں میں تک پہنچا سکا. جہاں بندہ تھوڑے کو یا تھی اگاں بھی گل کسی نے دسو تو بھی انہوں بھی گل نہیں سمجھ آ سکے. میں صرف یہ نہیں گل کرنا کہ بے غیرتی کی ہے غیرت مندی کی. اج دین نو ساری غیرت کی لوڑ ہے. دین نو محراب اور ممبر نو میری کرامتاں دی ضرورت نہیں، میرے تعویذاں دی لوڑ نہیں، کسی دی خوبصورت نعت دی آواز دی لوڑ نہیں، کسی دی خوبصورت قرات دی آواز دی ضرورت نہیں، بلکہ دین نو محراب اور ممبر نو اج بھی سجدہ حسینی چاہیے. سجدہ حسینی دی ضرورت ہے. بحمداللہ وہ تحریک لبیک پاکستان بند کمرے تے نہیں سر عام ادا کر رہی ہے. بابے نے پوری دنیا چ اعلان کیتا ہے کہ میں بھائی نکے نکے سجدے نہیں بلکہ دین دی خاطر محراب اور ممبر دی خاطر ناموس رسول دی خاطر تے ختم نبوت دے تحفظ دی خاطر میں تھلے بہ کے نہیں بلکہ برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے. تے پہلا ماں انہاں رنداں چوں جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے. بابا نے کہا بھائی اسی ہے عشق رسول دی میں جڑی ہے نا وہ ایک ایک گھٹ ایک ایک پیالہ ایک ایک کپ نہیں ایک ایک پیمانہ نہیں بلکہ ایک سر عام تھلے بہ کے نہیں میں خانے دی چھت تے برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے. تے پہلا ماں انہاں رنداں چوں جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے. تے منافقاں اگروں نہ چکیا پہاڑ مسلے دا نہ پڑھی کدے نہ لیتی ہے. ایک یار دا ورد پکایا ہے ایک یاد مکمل کیتی ہے. میرے تے مورخ واعظ وچ بس اسی گل دا جھگڑا ہے. میں آکھا رب میں خانے وچ او آکھے رب مسیتی ہے. پہلو لوگوں کہنا ہاں بھائی تسی اندر مسیتاں پہ آ رہے ہو تسی ساڈے نال نکلو اور پیرا تے مولوی نے خریدنا پھر جناب باہر چودھری صاحب آ گئے انہیں چیلے چمچے کٹ سے چودھری صاحب آ گئے جناب ایڈے بڑے جاگیردار ایڈے بڑے بندے آ گئے. وہ بڑا بندہ بھائی جاگیراں نال نہیں ہوندا پیسے نال نہیں ہوندا. بڑا بندہ تو عشق رسول نال بندا ہے. حضرت بلال کعبے دی چھت تے پیسے نال نہیں چڑھے جاگیراں نال نہیں چڑھے وہ تو عشق رسول دے نال چڑھے. حضرت عمر فاروق نے جب لائن وچ لگ کے لوگ مل رہے سن نا سلام لایا سن تے حضرت بلال بھی لائن وچ لگ گئے. آپ نے بندے نے بھیجا بھیجا بھائی بلا آواز دے. حضرت بلال نو کہا کہ جناب اگے آؤ. لائن چ لگنا تہاڈا کام نہیں ہے کہ انہاں لوگاں دا کام ہے. تسی تے اسلام واسطے مارا کھادیاں نے تسی دین دی خاطر مارا کھادیاں تے ریت تے لیٹے کولیاں تے لیٹے تہاڈے تے کان تے آئی زخم نے دین دی خاطر جڑے تہاڈی تو زخم چلے نے ماراں چلیاں نے. اس واسطے تہاڈی جگہ وہ نہیں تہاڈی جگہ ہے ایتھے جناب تشریف لے. حضرت بلال پیسے دی بنا تے نہیں دولت دی بنا تے نہیں تے جاگیر دی بنا تے نہیں عشق رسول دی وجہ نال کعبے دی چھت چڑھے. تے اج بھی جدوں بھی کوئی بڑا بندہ بنے گا عشق رسول دی وجہ نال بنے. اے کہڑی وڈیائی ہے انگریزاں دے کتے نہان والے جڑے نواب سن وہ جناب باہر جناب نواب صاحب میں کہ بھائی آ گئے تے سانوں نہیں ضرورت ہے لے جائیں نال ہی. اور نواباں نے آنا جناب جاگیردار آنا ہے مفتی صاحب نہ مہربانی
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਛੀ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਨਾਬ, جناب ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਸ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਆਪ ਨੂੰ نہیں جناب نہیں جی بہت سے بڑی لوڑ ہے پیسے یہ لوگوں خرید رہے ہیں تو لوگ وکتے سن ہوں ہی وک رہے ہیں ہوں ہی لوگ وکتے ہیں دین بھی بیچ دینا ایمان بھی بیچ دینا جن اقبال نے کہا کہ شاخدار عشق بتان اسلام پاک رشتہ تسبیح النار ساخ بھئی پیر نے تے اے تو کڑا پیر پھڑی پھرنا ہے جنہیں مگر تو لگا ہے نے تے اسلام بھی بیچ چھڑے ہیں اسلام بیچنا نہیں کرنے نا کہ دین چھڑ کے دین نو تخت لے آن دی بجائے او عمران خان دا ساتھ دے رہا ہے او شہباز شریف کا ساتھ دے رہا ہے نون لیگ کا ساتھ دے رہا ہے کاف لیگ کا ساتھ دے رہا ہے حالانکہ نون لیگ کاف لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی اے ساری جماعتاں عالم کفر دیا ایجنٹ نے کسی میں شک ہوئے تو گل کر لے جڑے مردی شوق نہ گل کرے میرے جیب جالی بھی میری کلاشن دے رسن سے آج بھی سارے ایجنٹ نے عالم کفر دے جڑے جڑے پیر مولویاں نال لگے نے او بھی عالم کفر دے ایجنٹ نے جڑا پیر اور مولوی انگریز کے قانون نو مضبوط کرنے واسطے نہ ساتھ دے رہے ہیں او پھر بھی کہو جناب میں عاشق رسول ہاں میں مومن ہاں اقبال نے کہا کہ کل ایک شہیدہ خوابگاہ نبی پہ کل ایک پریشان حال بندہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ وچ بیٹھا عرض کر رہا سی کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں یہ زائرین حریم مغرب یا رسول اللہ جڑے روز رات امریکہ جا رہے ہیں برطانیہ جا رہے ہیں پیر اور مولوی خطابات کرنے واسطے اسی نے امت کی اصلاح کر رہے ہیں اسی تبلیغ کر رہے ہیں دین پھیلا رہے ہیں جڑے دوڑ دوڑ کے جناب باہر جا رہے ہیں بیرونی ممالک خاص کر کے یورپ کنٹریز اصل رات معرفت دلائی ہے دین دی خدمت نہیں اصل رات معرفت دلائی ہے نا پیسے جناب 10 روپے نوٹ ہے 100 روپے نوٹ ہے 1000 کا نوٹ ہے اتنے ڈالر نے اصل گل معرفت دلائی کل ایک شہیدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے اے یا رسول اللہ صاحب دوڑ دوڑ کے کہہ رہے ہیں تو انہیں پتہ نہیں توڑے والد صاحب میرے والد صاحب دے مریض سن توڑے دادا دے مریض سن وہ ایسا دے بھائی پھر کی کریے ان تینوں ساڑی جان چھڑ انہیں جناب دیکھو اسی توڑے مرشد توڑے پیرہ اقبال کہنے یہ زائرین حریم مغرب ہے جڑے دوڑ دوڑ کے جناب بیرونی ممالک دورے کر رہے ہیں ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے یا رسول اللہ ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں تھوڑی عزت اور ناموس کی خاطر مرنا جانتے نہیں ختم نبوت تحفظ کی خاطر مرنا جانتے نہیں اپنی جانا قربان کرنا جانتے نہیں یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں غضب ہے یہ مرشدان خود بھی یا رسول اللہ جڑے اپنے آپ کو ویکھ رہے ہیں نا گڈیاں بدل رہے ہیں ماڈل بدل رہے ہیں کوٹھیاں بدل رہے ہیں کاراں بدل رہے ہیں اور جناب جائیداداں بنا رہے ہیں پیری فقیری دے ناں تے غضب ہے یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں غضب ہے یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے
ہونی جناب تحریک لبیک کے خلاف بڑیاں میٹنگاں بڑے اجلاس بھائی میٹنگاں کرو اجلاس کرو تحریک لبیک کے خلاف کرو دین دی خاطر کرو لیکن اے تے دسو نا اے جناب اتحاد کر کے لوگوں نے اکٹھا کر کے مرید اکٹھا کر کے اے بیچنے کی نہیں چوڑی چے عمران خان اگے کہ شہباز شریف اگے بیچنے کتنے جے انہاں ملک کتنے پہنچنا جے انہاں نوں کیڑی منڈی کھڑنا ہے انہاں نوں اکٹھا کر کے اجلاس کر کے غضب ہے یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں سنے گا اقبال کون ان کی کہ انجمن ہی بدل گئی ہے بدل گئی ہے نا بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں اون سے بندہ مران تو گل ہی کو نہیں سنتا ایک ہی گل ہے جناب استنجے کے فضائل بیان کر رہے ہیں وضو کے مسائل بیان کر رہے ہیں اونو دور بھائی ختم ہو گیا ہے سنے گا اقبال اور کون ان کی کہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں نون لیگ کاف لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی ہر سیاسی جماعت دا نظریہ اور مقصد انگریز کے قانون دا تحفظ ہے اور تحریک لبیک پاکستان دا مقصد حضور دے دین نو تخت پہ لے آنا ہے وہ کہہ رہے جناب میں خلاف سیاست نہیں کر رہا میں جہاد کر رہا جنہوں جہاد کرنے کا ویلا سی انہوں کشمیر بھیج دیتا ہے کشمیر دیا بیٹیاں عزتاں نیلام کر دیتی کشمیر بھیج دیتا ہوں جہاد کر رہے ہیں امر بن معروف سے جلسے کر رہے ہیں بھائی جنہوں تینوں پتہ ہی نہیں پہ امر بن معروف کی ہے کیڑا جلسہ کر رہے ہیں اے جہاد کیڑا ہے سیاسی جماعتوں کے خلاف بکواسات اے جہاد ہے تے جڑی مدینہ پاک مسجد نبی نے جڑی بکواس کی تھی اے جہاد ہے جتے اونچی سانس لینا بھی منع ہے اور وہ صحابہ کرام نے اپنی جاناں نے نذرانے پیش کیتے گردناں پیش کیتیاں اولاداں قربان کیتیاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حکم دے رہا ہے انہوں نے فرما رہا ہے انہوں نے بھی فرما رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم اسی تے پھر ہی کچھ نہیں نا ساری تے حیثیت ہی کوئی نہیں اتنے جا کے مدینہ پاک پھر جناب پلاننگ کر کے پھر اتنے کسی کے خلاف نعرہ بازی کرنی بھائی اگر تھی کرنی تو باہر کرو نا مسجد نبی شریف کی کر رہے ہو یہ تو سارے جہان پتا ہے چور کہنے والے بھی چور نے چور بھی چور نے سارے چور نے سارے چور نے اور دین کے خلاف ساری سیاسی پارٹیاں کٹھیاں نے اسرائیل بھی نال ہے یورپ بھی نال ہے پوری نیٹو فورسز نال نے جی میں شبیر شاہی کہندے سننا کدی رحمت اللہ ہے آفت آبادی بھائی فلانا بندہ جڑا وہ پھڑ دیا ہے سید بن کے پھڑ دیا ہے سید بن کے فلانا این جی جناب اے عالم کفر دے پھڑ دیا تحریک لبیک جماعت بن گئی ہے نا اللہ رسول دی نات نے بن چکی ہے تحریک لبیک نے بالخصوص تحریک لبیک کے قائد نے کسی کو قیادت مانگ کے نہیں رہی مانگ کے نہیں بلکہ اقبال نے کیا کہتے اقبال نے تو پورا فلسفہ بیان کر دیتا نا کہ ہوں تو لوگ کہتے ہیں جناب ساڑھے فلانے مرشد نے ساڑھے فلانے مرشد نے جناب فلانے آستانے تے مرید ہاں فلانے آستانے تے مرید ہاں انجیا کرامت ہے انجیا کرامت ہے اقبال کہتا ہے جو تو گلاں کرنا ہے یہ غلط گلاں نے تے اصل گل جیڑی نا پیر فقیری دا معیار میں دسنا کی ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے دے کے احساس جہاں تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست موت کے آئینے میں موت شیشے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے یہی گل میدان ہوتے سی نا شمال اساں تو صرف ایسے کہنا جی عید تو بعد عید ملن پارٹیاں پھر مسلم قوم نے اے سکھیا ہوا
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੀਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਸਫਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਵੈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਟਰੂ ਹੋਵੇ ਮਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਪੀਡਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਈਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਬਾ کرام ਦੀ ਈਦ ਹੈ کہ میدان عہد شوال دے دن سن شوال دے دن تے صحابہ کرام میدان عہد پہنچے جتھے حضرت رافع اور حضرت سمرہ حضرت رافع تے وہی نوکھے سن لڑکے سن نوجوان سن صحابی رسول حضور علیہ السلام نے اس طرح رکھ لیا کہ یہ تیر انداز آل ہے نشانہ اچھا لگتا ہے تے حضرت سمرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ طاقت تے میں زیادہ ہاں تو تجھے اگر رافع نو رکھ رہے ہو سپاہی بھرتی کر رہے ہو تو پھر میرا حق پہلے بن جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں انہوں نے کہا حضور عمر تے بڑا یہی ہے قادت بڑا یہی ہے لیکن طاقت بڑا میں ہاں تے جنگ جو عمر نہیں ویکھی جانی تے طاقت نہیں ویکھی جنگ عمر نہیں ویکھی جانی بلکہ اتنے طاقت ویکھی جانی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا دلیل پر کی انہوں نے کہا تجھے کشتی کروا لو کشتی کروا لو جانا کتنے وے ولیمے کی دعوت تے نہیں لنگر کھان نہیں جانا بکرا روست نہیں ہویا اتنے اللہ کسی نے کھانے نہیں پکے ہوئے بلکہ اتنے موت رقص کر رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر کشتی کروائی اور حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو گرایا جنہوں نے حضرت رافع سن جنہوں نے گلے تیر لگا سی پھر چونکہ آپ کی شہادت نہیں سی ہوئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر کٹ دے چونکہ انہیں تکلیف ہو رہی سی سرکار نے فرمایا کہ چلو تیر کٹ دیو لیکن اگلا حصہ جو ہے ٹوٹ گئے نا گلے چھے اے رہن دیو اے باقی رہن دیو کہ کٹنا مشکل کام ہے تیر کٹ دیو لیکن اگلا حصہ ٹوٹ گئے نا گلے چھے اے باقی رہن دیو انجی رہن دیو آپ نے فرمایا رافع میں اس کا دی ضمانت دینا کہ میدان معاشر میں گواہ ہوں گا کہ رافع اگرچہ وہ شہید نہیں ہویا میری شہادت واقعہ نہیں ہوئی لیکن میں گواہی دیں گا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں گواہ ہوں کہ رافع کی موت جدوں بھی آئے ایک شہید کا درجہ پائے گا۔ اور وہ پھر آپ جو ہستے سن ادوں وہ ہزار ہوتا سی ٹکڑا تیر تھا اس گل تے کشتی ہوئی کہ اتنے دعوت نہیں اتنے کھانا نہیں اتنے عید ملن پارٹی نہیں بلکہ اتنے موت رقص کر رہی ہے۔ اور حضرت سمرہ نے کہا کہ میں بھی جانا ہے اگر میری کشتی کروا لو اگر میں جیتے ہوں تو پھر تو میں حقدار ہوں۔ اور جب وہ کشتی ہوئی پھر حضرت سمرہ نے انہوں گرا لیا سی پھر حضور علیہ السلام نے بھی نال لے گئے میدان عہد اور میدان عہد جہی صورتحال پیدا ہوئی وہ تو آپ نے بار بار سنیا کہ علماء کرام کرو لیکن صحابہ کرام نے اپنی جاناں کے نذرانے پیش کیتے بھائی دین سے نماز روزہ زکات تسبیح لوٹا مصلی اے پیری فقیری جڑی اساں بنا لئی طویل تک گیا صرف اے جناب صرف اے دین نہیں بلکہ اقبال نے کہا پیر وہی پیر ہے جنہاں موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ جنہیں واسطے اقبال نے دوبارہ کہا کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش لاکھ حکیم سر بجیر ایک کلیم سر بکف۔ اقبال کہنا میں تو پیرہ کو اے گل لبی تو انہوں پتہ نہیں کی لبدا ہوئے گا پر میں تو اپنے پیر خانے اے گل لبی ہے صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش لاکھ حکیم سر بجیر لاکھ بندہ جنہیں جناب اپنی بکر جموں لیتا ہوئے گریبان کے منہ پایا ہوئے لاکھ بندہ بہت دل ایک پاسے ایک بندہ ایک پاسے جنہیں جان تلی تے رکھی ہوئے محافظ ناموس رسالت کلا محافظ ختم نبوت کلا ایک پاسے جنہیں جان تلی تے رکھی ہوئے حضور علیہ السلام کی خاطر دین دی خاطر اور بندہ ایک پاسے لاکھ بندہ جنہیں بزدل جنہیں اپنی گردن بکر چ لکائی ہوئے چہرہ لکایا ہوئے وہ لاکھ بندہ ایک پاسے ایک اللہ پھر بھی حال ہے بھاری ہے جنہیں بارے اے لوگ بکواس کر رہے ہیں جناب اے قاتل ہے غازی نہیں بھائی جنہوں اے قاتل بن جان گے غازی قاتل بن جان گے اے غازی نہیں تو پھر اسلام کا چہرہ کدھر جائے گا پھر اور میں صرف دلائل نہ ثابت کر سکنا ہوں اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اندر عشق رسول اس واسطے پیدا ہوا کہ انہوں نے حضور دی عزت اور ناموس سے پہرا دیتا ہے نمازی پہلے نہیں سن حضور دی عزت اور ناموس سے پہرا دین دی وجہ تو کہ تحریک لبیک دے ممبر دی بننی وجہ تو نمازی بنے تو دیکھیں گے باپے نہ کبھی کسی بندے نہیں سیکھا اوے تو پینٹ شرٹ پا کے آ گیا کلین شیپ بن کے آ گیا اوے کہ جناب بسم اللہ
بلے بلے واہ جی واہ سبحان اللہ. اس لیے کہ تحریک لبیک کے قائدین کو معیار ظاہری لباس نہیں بلکہ دل کے اندر جڑی عشق رسول دی کیفیت ہے کسی دی وہ اصل معیار ہے. اور یہی وڈیائی ہے. بڑا بندہ حضور دے عشق نال ہے نا, حضور دی محبت نال بڑا ہے. صحابہ بڑے بڑے تے حضور دی محبت نال بڑے بڑے نے. امامی علی مقام بڑے نے تے حضور دی محبت دی وجہ نال بڑے نے. تے اسی اہل بیت نو حضور دی وجہ نال بنے ہیں تے صحابہ نو حضور دی وجہ نال بنے ہیں. اور یہ جناب بکواس صاحب جڑی شیریں مزاری وہ جناب کہڑی سے قانون جداد مدوینوں نے خط لکھا کہ جناب توہین مذہب دا قانون جڑا نا اے اشتعال انگیزی لیے استعمال ہو رہا ہے, یعنی 295 ختم کر. اس تو پہلے ملک پاکستان دے اندر قیام پاکستان دے بعد بھی بھائی آخری گل کر کے میں اجازت لینے لگا, ٹائم کیوں گیا اللہ تعالیٰ آپ نے سلام کے عطا فرمائے. چونکہ انہوں اپنے مرشدان راضی کر رہے ہیں دوبارہ, اپنے مرشدان پی ٹی آئی دوبارہ راضی کر رہے ہیں. اس وقت شیریں مزاری بیان دے رہی ہے کہ جناب توہین مذہب دا قانون جڑا اشتعال انگیزی پیدا کر رہا ہے. اے کسی نے بھول نہ رہے, چونکہ 295 دا مطلب ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے تو اس سزا موت ہے. یہ قانون ہے 295 قانون کا مطلب ہے انداز بن جائے گا, عشق والوں کا انوکھا انداز بن جائے گا. او ہالینڈ کے سور ہم دوبارہ نہ کرنا گستاخی رسول, نہیں تو ہر بندہ یکدم ممتاز بن جائے گا. ایک قانون 295 شیریں مزاری چھڑ کے پوری پی ٹی آئی دا پیو بھی, پوری سیاسی پارٹیاں دا پیو بھی, پورا یورپ, پوری نیٹو فورسز اس قانون کو ختم نہیں کر سکتے. اس واسطے کہ اسی جو نہیں اس واسطے کہ اساں حضور تے مرنا ہے, اساں حضور کی خاطر مرنا ہے, اسی زندہ اس واسطے. اور سید اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا, ٹھیک فرمایا کہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. الجہاد الجہاد لبیک الجہاد الجہاد اور اقبال نے ٹھیک کہا کہ آدم کا ضمیر اس کی مشیت پہ ہے شاہد, مشکل نہیں ہے سالک راہ علم فقیری, خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی, ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری, فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق.
فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری جے لوہے اندر ریشم دی نرمی آ جائے وہ تلوار دے قابل نہیں رہتا کہ کلمہ پڑھنے والا امتی جنہوں حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کر سکے گا پھر ایمان کی رہ جائے گا اسا اپنے ایمان نو باقی رکھنا واسطے حضور اللہ صاحب عزت اور ناموس سے پیرا دینا ہے ختم نبوت سے پیرا دینا ہے جس طرح پہلے فیض آباد کا بازار لگا سی جس طرح پہلے وزیر آباد بازار لگا سی اسی ایک مرتبہ نہیں اس قانون کے تحفظ کی خاطر حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی خاطر ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر حضور کے غلام 1000 بار اے میدان لالنے تیار ہیں الجہاد 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 لبیک 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 نعرہ ختم نبوت اے بھولے 295 سی ختم ہو جائے گا اے قانون ختم نہیں ہوگا جنی دیر تک اسی زندہ ہاں حضور دے غلام زندہ نے ایک بھی حضور دا غلام زندہ ہے جن تک ایک بھی حضور دا غلام زندہ ہے اے قانون ختم نہیں ہو سکتا اور انشاءاللہ سے ختم نہیں ہونے دیں گے ایک اس طرح ہو سکتا ہے ایسی کلمہ پڑھیے حضور دا تے قانون ختم ہو جائے اسی زندہ رہیے تے قانون ختم ہو جائے ایک اس طرح ہو سکتا ہے اسی حضور عزت اور ناموس سے محافظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بازار چاہ رہا سن نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ان چاہ رہا سن جس سامنے دنوں حضور علیہ السلام دی نگاہ پئی حضرت ابو ہریرہ اگوں تشریف لے آ رہے سن اچانک آپ غائب ہو گئے اور جنہوں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تشریف فرما ہوئے محفل جمی حضور علیہ السلام دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ حاضر نہیں ہو سکے اور تھوڑی دیر کے بعد صحابی رسول حضرت سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بازار سے نظر پئی تے اچانک پھر کدھر گئے انہاں اس کے لیے یا رسول چونکہ میرا جسم ناپاک سی تے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ جسم ناپاک ہوئی تو میں انہاں اکھاں نال حضور نو ویکھاں میں غسل کر کے کپڑے بدل کے لباس نواں پا کے خوشبو لا کے تے پھر سرکار دے دیدار واسطے حاضر ہاں اور ادھر دوسری سائڈ تے دیکھیے نوجوان دی شادی اج ہوئی ہے رات گزری تے غسل واسطے بیٹھے سن غسل شروع کرنا واسطے علی شروع کیتا سی تے مدینہ پاک بار آواز آ گئی حضرت بلال دی کہ لوگوں سنو جنت میں جانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا پر مرنے والوں کی محمد کو ضرورت ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غسل چھڑ دیتا اور بغیر غسل دے میدان عہد حاضر ہو گئے اور آپ دی میدان عہد شرکت کے بعد آپ دی بیوی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان دے 4 بزرگ اکٹھے کیتے سن اور انہوں نے بلا کے آپ نے کیا سی کہ میں اس وقت انہوں نے بلایا کہ میری اندرانہ شادی ہوئی ہے اسی رات اکٹھے رہے ہیں انہوں نے پھر کوئی ضرورت نہیں سن بلان دی نہیں گل واسطے آپ نے کہا اس واسطے میں بلایا کہ اندرا نے شہید ہو جانا ہے انہیں واپس نہیں آنا کل میں پھر لوگ گلا نہ کرنا میرے وال انگلی نہ اٹھان انہوں نے کہا تو ان کی پتا بھی انہیں شہید ہو جانا ہے حنظلہ نے جمیلہ نے کیا کہ میں خواب دیکھا کہ آسمان دا دروازہ کھل گیا اور حنظلہ داخل ہو گیا جب آسمان بند ہو گیا میں نے یقین ہے کہ حنظلہ نے واپس نہیں آنا انہیں شہید ہو جانا ہے بارہ تسی گواہ رہنا کہ میری شادی ہوئی ہے اسی کٹھے رہے ہیں حضرت حنظلہ شہید ہو گئے میدان عہد وچ لوگ کہتے ہیں جناب میدان کربلا
72 افراد سن اہل بیت دے تے صحابہ دی اولاد کتنے سی؟ حالانکہ اتنے 19 افراد سن اہل بیت دے تے باقی ساری صحابہ دی اولاد سی. اور حضرت حنظلہ دی شہادت دے بعد جڑا آپ کا بیٹا پیدا ہویا سی نا حضرت عبداللہ، حضرت حنظلہ دا بیٹا اے صحابہ دی اولاد دا کماندار سی، کمانڈر ان چیف سی. اور حضرت عبداللہ دی قیادت سے پھر باقی صحابہ دی اولاد میدان کربلا گئی سی. حضرت حنظلہ جاندے شہید ہو گئے میدان احد وچ. پھر فرشتے آسمان تے آپ نے غسل واسطے لے گئے. جب لاش غائب سی حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ لاشاں اکٹھیاں کرو، اور صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ حضرت حنظلہ دی لاش نہیں مل رہی. حضور علیہ السلام نے نگاہ اٹھائیاں تے حضرت حنظلہ دی لاش واپس آ رہی سی. سرکار نے فرمایا کہ آسماناں تے فرشتے غسل واسطے لے گئے نے. تے اس بات صحابہ نے کہا کہ اسی آ کے تصدیق کی کہ حنظلہ دے غسل واسطے صحابہ، حالانکہ باقی صحابہ شہید ہوئے سن، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضور دے چچا جان تے حنظلہ نے کیوں غسل واسطے لے گئے. اسی آ کے مدینہ پاک تے تصدیق کی تھی اور پتہ چلا کہ حضرت حنظلہ نو غسل دی ضرورت سی. آپ غسل واسطے بیٹھے سن لیکن غسل کر نہیں سن سکے اور بغیر غسل دے حضور دی بارگاہ وچ پہنچ گئے. دونوں صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ نے